اور بھائی دیکھو ایک بات یاد رکھو, اس میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے, بیلنس بہت ضروری. نہ اماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرو اور نہ بیوی کی وجہ سے اماں اور بہنوں پہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بیگم کو ایسی زندگی دینا ضروری ہے جہاں زبردستی کی کوئی شوہر کے رشتہ داروں میں کوئی مداخلت نہ کرے, زبردستی کی. ٹھیک ہے, جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو سب کے ذمے گھر کے کام ہیں, اس میں بہو یہ کہے کہ میرے ذمے کام نہیں ہے, میں نہیں, تو یہ غلط ہے. جب سب اکٹھے رہتے ہیں, دیکھو تبلیغ میں سب جاتے ہیں تو کوئی آلو لینے جاتا ہے, کوئی ٹماٹر لینے گیا ہوا ہے, کوئی گوشت لینے گیا ہوا ہے, اور کوئی چولہا جلا رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یاد رکھو, جو خواتین کہتی ہیں ہم گھر کے کام کاج نہیں کریں گے, ہم نے اتنی ایجوکیشن اس لیے تھوڑی حاصل کی تھی کہ ہم گھر کے کام کاج کریں. بھائی جب گھر میں رہیں گے تو سب کو مل بانٹ کے کام, یا تو اتنے مالدار ہوں کہ نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں تو پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماسی بھی گھر میں آتی ہے لیکن پھر بھی کام کرنے پڑتے ہیں, تو اجتماعی کاموں میں ہاتھ بڑھانا پڑے گا. لیکن اگر نندیں اور ساس مسلط ہو گئی ہیں بہو کے اوپر, اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا, جیسے کہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ بالکل اس کی زندگی عذاب بنا دی ہے, تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو والدین سے الگ گھر لے کے دے. سمجھ رہے ہو؟ آج کل لوگ اس مسئلے پر عمل نہیں. رہنا جوائنٹ فیملی میں کے جو فائدے ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہیں, لیکن اگر ایسا ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے آپ انصاف سے فیصلہ کریں کہ آپ کی مائیں اور بہنیں آپ کی بیگم پہ زیادتی تو نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہیں تو بلا وجہ ماں اور بہن کا ساتھ مت دو, بلکہ اپنی بیگم کو الگ کر دو. اور یہ یاد رکھو, جب اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ان کو حل کرنا اکثر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. آپ اگر کوشش کرو گے صحیح ہو جائیں, نہیں ہوں گے, الگ کر دو, تاکہ جب بعد میں چھری چاقو نکلیں اور بال گھسیٹیں اور ماریں ایک دوسرے کو اور ریسلنگ کا وہ ایک رنگ بن جائے گھر جو ہے نا, اس سے پہلے آپ اس کو الگ کر دو. ٹھیک ہے نا؟ الگ گھر لے کے دے دو. اماں سے بولو اماں میں ہوں آپ کا بیٹا, روزانہ آؤں گا, اور یہ بھی ہفتے میں ایک دن آپ کے پاس چکر لگائے گی, اور جب آپ کو ٹینشن ہو آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. اور یہ ٹینشن میری بیگم پہ یعنی یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, یعنی جب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ میرے گھر میں آ جائیں, میں آپ کی ٹینشن انشاءاللہ ختم کر دوں گا. تو یہ ایک ہنسی خوشی پھر زندگی پھر بھی نہیں گزرے گی. ویسے تو بتا دوں میں, کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے تو پھر بھی چلتی رہیں گی, تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سارے یہ دنیا پر جنت نہیں بن جائے گی اگر سارے مزے یہاں اڑانے. لیکن ظلم نہیں کرو بھائی, اپنی بہنوں اور ماؤں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو, اور ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کرو. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ناراض تو نہیں ہوں گے. آج کل جس کے مطلب کی بات کرو نا بس وہ تو خوش ہوتا ہے, اور جس کے اگینسٹ جا رہی ہو, اگر بہو سیدھی سادی مل جائے نا تو مائیں اس کا ستیہ ناش کرتی ہیں. بتا دوں میں آپ کو, جیسے کم عمری میں شادی ہو گئی, بچی گھر چلی گئی سسرال, وہ بیچاری ابھی اس کو گھر میں بھی کھیلتی کودتی تھی, زیادہ اس کو کچن کی فکر نہیں ہوتی تھی. ایسا ہوتا ہے نا. اب باپ تو برداشت کر لیتا ہے, باپ تو کہتا ہے, اس کو پتا ہے میری بچی کبھی میچور نہیں ہوئی ہے, چلو کبھی پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تھوڑی سی تنبیہ کر دیں گے. تو ایسی نا سمجھ بچیاں ہوتی ہیں, ان کی جب شادی ہو جائیں تو پھر ساس اس کا گھٹالا جو ہے نا کچمبڑ بناتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی میری بیٹی بھی تو اس عمر میں کون سا اتنی سمجھدار تھی, اور اگر تھی بھی تو سب کی تھوڑی ہو سکتی ہیں, بھائی میری تھی اس کی نہیں ہے. تو اس کو ذرا دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا نا, وہ گڑیا سے کھیلتی تھی, اتنی کم عمر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا کہ ان کو اتنا بالکل ان کی مینٹل اپروچ سے اونچے کاموں کا مکلف بنایا. نبی ان کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا گھوڑا تھا پر والا, تو آپ نے امی عائشہ سے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے نا, وہ تو ہوا میں اڑا کرتے تھے, تو یہ بھی ہمارا پروں والا گھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو صبح یہ سمجھا رہا تھا نا کہ دیکھو ہم سب نے مرنا ہے. بچوں میں نا یہ باتیں بار بار دماغ میں, بہت چھوٹے بچے کے تو نہ ڈالیں, وہ بعض دفعہ ڈر بھی جاتا ہے, لیکن ہنستے کھیلتے ان کو یہ باور کراتے رہیں کہ دیکھو ہم نے جانا ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیزیں آج والدین بتاتے نہیں ہیں. تو میں بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا, چند دن پہلے کی بات ہے, میں بچوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بچوں سب نے جانا ہے, سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں جاؤں. تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے بھائی ابو منہ سے نا باتیں اچھی نکالنی چاہیے, انسان کو منہ سے کیا کرنا چاہیے, باتیں اچھی نکالنی چاہیے. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے سوچا اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں کہ اب آپ نصیحت کرو, ہم سامنے بیٹھتے ہیں جا کے. بچے آج کل بہت ڈیڑھ ہوشیار قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. تو بچوں کو جب کہنا کہ منہ سے باتیں اچھی نکالنی چاہیے, کیا موت کی باتیں ہیں, تو بولو بیٹا یہی اچھی باتیں ہیں منہ سے, زندگی کی باتیں اچھی نہیں ہیں. کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے. بلا کراہت کا مطلب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اس کی تصدیق مت کرو. حضرت عائشہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہ صرف یہ کہ کرتے نہیں تھے, بلکہ اس کو انتہائی ناپسند کرتے تھے, ورنہ حضرت عائشہ اتنے سخت الفاظ کیسے کہہ لیتی. لیکن دوسری طرف حدیث میں ہے کہ کیا ہے. اب وہ حدیث مبہم ہے کہ کیوں کیا ہے, اس کا تذکرہ نہیں ہے.
عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ نہ پا رہے ہوں، تو 20 احتمالات ہیں۔ تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ ایک عام قاعدے اور ایک عام معمول کو کسی ایک حدیث کی وجہ سے نہیں ترک کیا جائے گا، بلکہ اس حدیث کی تعویل کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا عام معمول اگر ہوتا تو حضرت عائشہ سے زیادہ کون جانتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس لیے یہ عمل ضرورت کے وقت بلا کراہت جائز ہے، جب ضرورت نہ ہو تو پھر حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ بہرحال ہے، کہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا، اور حضرت عائشہ کے الفاظ اتنے سخت نہ ہوتے اگر یہ برا عمل نہ ہوتا تو جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو، بعض دفعہ کچرا ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھ سکتا انسان، کچرا کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اتا سبات اتا قومین، پھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیشاب کرنے کے لیے، تو بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اب اس میں یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہے، نہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں، میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے، تو یہ چیز نیچرل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے، تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ، تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا، یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیا، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ حیا کی باتیں ہیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس میں اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں، یہ سب بےہودگی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ ساری ایک 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو۔